وہ وکیل نہیں ہے جو کالے کوٹ کو دفن کرنا چاہتا ہے، آگ لگانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اگر عدالتوں کی متوازی نظام بن گیا، متبادل نظام بن گیا، تو پھر اس کے بعد کوئی کسی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ میں مانتا ہوں کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی کوئی بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہے پچھلے 70 سال میں، 75 سال میں خود بہت کریٹک ہوں اس بات کا، لیکن اگر کوئی عمارت میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو درست کریں۔ عمارت گرانا نہیں مقصد۔ اگر عدالتی نظام میں کوئی نقص ہے تو اس کو ریفارم کر سکتے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں کہ اس کو ویسے ہی گرا دیا جائے۔ کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پٹیشن تھی جس میں کہ کراچی بار بھی پارٹی تھی اور صلاح الدین کے وکیل تھے۔ میں خود وکیل تھا شوکت صدیقی کا۔ اس میں انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں جو میں آپ کو آج پر کہ میرے پاس آ کے ایک ISI جنرل نے، فیض حمید کا نام تھا، اس نے آ کے کہا کہ بھائی اس طرح کر دو، اس طرح کر دو، تمہیں جلدی چیف جسٹس بنا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ پھر اس نے کہا میں پھر آؤں گا، جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری دفعہ کچھ دنوں کے بعد پھر گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں 2 دن لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے 2 دن جانا پڑ گیا کراچی، میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اسکرو ٹائٹ کرنے تھے، ان کے اسکرو ڈھیلے ہو گئے تھے، تو مجھے 2 دن لگے ان کے اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ اور پھر اس کو کہا کہ مجھے یہ سروس سے نکال دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے باجوہ کہتا ہے تم سے ایک ہائی کورٹ کا جج ہینڈل نہیں ہو رہا۔ کس قسم کے تم ISI چیف ہو، انٹیلیجنس چیف ہو، ایک ہائی کورٹ کا جج تم سے نہیں۔ یہ کنٹیمپٹ ہے ججز کے بارے میں ان فوجی جرنیلوں کی۔ بھئی تم کون ہوتے ہو؟ دنیا میں سنا آیا کبھی انڈیا میں کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بھیج سکتا ہے انٹیلیجنس چیز کو جاؤ اس پولیٹیکل پارٹی کے اسکرو ٹائٹ کر دو؟ کیا کام ہے اس کا؟ کیا کوئی کسی کو بھیج سکتا ہے کہ فلاں جج سے کہو کہ یہ کام کرے؟ یہ کسی بھی آئینی نظام میں یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود ان جرنیلوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے۔ کبھی اس سے مل کر ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے، پھر اس کو گرا کے دوسری آ جاتی ہے۔ جس رات یہ پتا چلا کہ جی ہاں کوئی نیا آ رہا ہے، تو ہم بیٹھے رہے کہ بھئی وہ ہے کس کے پاس جس کے لیے رات کو بٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، پوچھا کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو فیڈرل لا منسٹر کہتے ہیں، ان کے پاس ہے؟ کہتے نہیں۔ غالباً پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں تھا وہ مسودہ۔ تو مسودہ کہاں تھا؟ یہی مسئلہ ہے۔ دس از دی پرابلم۔ پولیٹیکل پارٹیز خام خواہ اس میں ان کا سائٹ دیتی ہیں، بارہا دیکھ چکی ہیں کہ انہی کے ہاتھوں پہلے کندھے پہ چڑھتی ہیں۔ اسی حوالے سے جنرلز کی ڈومیننس کے حوالے سے میں صرف ایک اور واقعہ آپ کو یاد کراؤں گا جو میرے کنٹیمپریز جانتے ہیں، نوجوانوں کو علم نہیں شاید۔ 1985 میں ایک حکومت اپنے ہاتھ سے بنائی تھی ایک پارٹی لیس الیکشن کی بنیاد پر، ایک ڈکٹیٹر جس کا نام ضیاء الحق تھا۔ اس موقع پر جس پر ضیاء الحق تھا اور محمد خان جنیجو صاحب جن کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا، ضیاء الحق نے کہا اپنی انگلی کے اشارے سے، ایک دفعہ باہر کو انگلی، پہلے اس نے اپنی طرف انگلی کی، انڈیکس فنگر جسے کہتے ہیں، ہم کچھ لے نہیں رہے۔ پھر اس نے انگلی دوسری طرف کی، ہم کچھ دے رہے ہیں۔ زندگی میں وہ ایک ہی دفعہ اس نے سچ بولا ہے، وہ بھی غلطی سے بول گیا، لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو ملکی وسائل بھی ہمارے ہیں، ملکی اقتدار بھی ہمارا ہے، ملک کا دفاع بھی ہمارا ہے، ملک کا آئین بھی ہمارے تحت ہے۔ کیونکہ ضیاء الحق کہا کرتا تھا یہ کیا چیز ہے آئین؟ یہ 24 صفحے کا
کاغذ ہے, اگر آپ کو یاد ہوگا میں جب چاہوں پھاڑ کے پھینک سکتا ہوں. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہر کہ اقتدار تو سارا ہمارا ہے, محمد خان جنیجو کچھ تمہیں اس میں سے دے رہے ہیں. اس کا مطلب جب چاہیں واپس لے لیں گے. جب تک آپ ان کو واپس اپنے اپنے جگہوں پر, بیرکوں پر نہیں بھیجیں گے, یہ مذاق اس ملک کے ساتھ ہوتا رہے گا. کبھی ایک سیاسی جماعت استعمال ہوگی, کبھی دوسری سیاسی جماعت استعمال ہوگی. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی اس وقت تم اس کے استعمال میں آ رہے ہو, کل کو تم ہی اٹھا کے باہر پھینکیں گے. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس کے ہاتھوں کھیل گئے ہیں. یہ بدقسمتی مسلسل چل رہی ہے, ہر سیاسی جماعت یہی غلطی کرتی ہے. دوسری بات, جوڈیشری سے کیا شکایت ہے؟ جوڈیشری سے شکایت ہے کبھی کبھی یہ انڈیپینڈنس شو کرتی ہے, جنرلی نہیں کرتی. ارشاد حسن خان ہوتے ہیں, یہاں شیخ ریاض بھی رہا ہے, اب انہی کی ایک شکل میں ایک بنام قاضی فیض بھی بیٹھا ہے, جس کو ایک زمانے ہم نے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا. مجھے منیر ملک صاحب نے اور مرحوم رشید رضوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ مجھے خیال تھا کہ اس نے چند ایک اچھی ججمنٹس دی ہیں. اس نے ایک جرت کی تھی کہ کہا تھا کہ بھئی جرنلز جاؤ جا کے ایک آئین کے تحت اپنا حلف پڑھو, اس میں لکھا ہوا ہے تم سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ بہت اچھی بات کی تھی. اس کے فوراً بعد اس کے خلاف سارا سازش شروع ہو گئی اور ریفرنس ہو گیا. میں تو اس قاضی فائز صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا. میں تو اس قاضی فائز صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا جس نے 2015 میں فل کورٹ میں جب ہم نے چیلنج کی تھی 21ویں ترمیم ملٹری کورٹس کی, میں اس میں لیڈ کاؤنسل تھا, تو اس میں اس نے 6 ججوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ڈیسنٹ کیا تھا کہ ہاں آئین کے تحت ملٹری کورٹس سیٹ اپ نہیں ہو سکتی. میں تو اس قاضی فائز صاحب کے ساتھ تھا. میں تو اس قاضی فائز صاحب کے ساتھ تھا جس نے ایک ججمنٹ میں کہا ہے کہ جنرلز کو اور ججز کو پلاٹس نہیں ملنے چاہیے. اس قسم کی اچھی علامت. میں اس قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہے. ولیدی صاحب جانتے ہیں جب 2016 میں ایک ٹریجڈی ہوئی تھی بہت بڑی کوئٹہ میں, ہمارے 56 وکیل شہید ہو گئے تھے ایک ٹیررسٹ اٹیک میں. اور اس کے بعد سو موٹو تھا, جمالی صاحب چیف جسٹس تھے, اور اس کے سامنے مجھے بلوچستان کے ساری بارز کا ریپرزینٹ کرنے کا اعزاز ملا. تو میں نے کہا اس میں کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور سپریم کورٹ کا ہو اور اس میں وہ جج ہو جو کا تعلق بلوچستان سے ہو. اس پر تھوڑا سا مجھ سے ناراض ہوئے تھے جمالی صاحب, لیکن آخر کار انہوں نے بنا دیا. اور وہ جو انہوں نے رپورٹ دی تھی قاضی فائصہ نے, بہت اچھی رپورٹ ہے, پڑھی تھی. یہ حکومت اس سے ناراض ہو گئی تھی, اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی. میں تو اس کو سمجھتا تھا کہ ایک مختلف جج آنے والا ہے. مجھے کیا پتا کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ذاتی لالچ, نفرتیں, یہ چیزیں لوگوں کو اپنے آپ سے الگ کر دیتی ہیں. یہ ایک ہماری انفارچونیٹ بات ہے, اور سارے وکلا نے ساتھ دیا ہے. اس کا اسے اس لیے ساتھ دیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو پنش کرنا چاہتی تھی اس کی انڈیپینڈنس کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے آج ان کا وہ سب سے بڑا اعلیٰ کار بن کے رہ گیا ہے, سب سے بڑا سہولت کار بنا ہوا ہے. فیصل صدیقی تو یہاں تک کہا وہی ہے ایک جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا, اس میں بہت سارے اور بھی سہولت کار ہیں جو سوچتے ہیں کہ میرے فلاں رشتہ دار کو وزیر اعظم بن جائے گا, میرا فلاں رشتہ دار وزیر اعلیٰ بن جائے گا. بڑے بڑے چکر دیے ہوئے ہیں, اور اس چکر میں بہت سے لوگ پھنسنے والے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نظام برباد ہو گیا, اگر عدالتیں جو بے معنی ہو گئیں, اگر آئین جو ہے بے عمل ہو گیا, تو ان کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی. پھر کمپلیٹلی اسی مائنڈ سیٹ کے نیچے ہم آ جائیں گے جس مائنڈ سیٹ نے اس ملک میں نہ جمہوریت آنے دی, نہ آئین کی عملداری ہونے دی, نہ رول آف لا ہونے دیا. لہٰذا میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا. کراچی بار نے ہمیں اکٹھا کیا. میں عرض کرتا چلوں کہ غالباً 16 سپٹمبر کی بات تھی جب یہ بات سامنے آئی, تو میں نے سپریم کورٹ میں ایڈریس کرتے ہوئے میڈیا کو یہ کہا تھا
کہ ہم کسی شکل میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننے دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہی سپریم کورٹ کورٹ آف فیڈریشن ہے، یہی سپریم کورٹ ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، لہٰذا اس کے متبادل کوئی کورٹ نہیں بنائی جا سکتی، یہ وکیلوں کی لاشوں پر سے گزر کے بنائی جائے گی، یہ نہیں بننے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے۔ بھول جاؤ کہ تم چند چمچے اور ٹاؤٹ وہاں بٹھا کے اپنی مرضی کے فیصلے لوگے۔ ابھی تک مجھے پتا چلا ہے کن کن کے انٹرویو ہو رہے ہیں، وہ وکیل نہیں، بیشتر وہ ٹاؤٹ ہیں جن کو یہ فیڈرل سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج بنانا چاہتے ہیں، جو کھلم کھلا سودے کریں گے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ زندگی موت کی لڑائی ہے۔ اگر آئین بجانا ہے ہمارا مقصد ہی یہ، ورنہ ہمیں کالے کوٹ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگ لگا دیں اس کو، اگر ہم نے اسی قسم کی عدالتی نظام کا حصہ بننا ہے تو۔ اس لیے میرے بھائی، ہم نے اس بارے میں اپنے بھائیوں بہنوں سے ہر جگہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ نے کھڑے ہونا ہے، یہ ایک بہت لمبی جنگ ہے۔ ایک بات اور میں کرتا چلوں، جب میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ماہ کے اندر معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ کئیوں نے کہا تم کس منہ پہ کہتے ہو کہ تحریک چلے گی؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا، میں وکلا کو سمجھتا ہوں، وہ کبھی اس قسم کی غلیظ آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ چلنے دیں گے، نہ آنے دیں گے۔